نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين آمین اللہم آمین۔ السلام علیکم ایوری ون۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہمیشہ ایمان کی بہترین حالت میں رکھے، آمین۔ اور آج کا کویسچن ہے، قرآن کی پرسرار آیات اور انسان کے کرنے کے کام کیا ہیں؟ بہت ہی امپورٹنٹ کویسچن ہے اور اس کا آنسر ہمیں ملتا ہے سورہ عمران کی آیت 7 میں۔ تو چلیں بسم اللہ کرتے ہیں۔ اے رسول، وہی اللہ ہے جس نے تم پر کتاب نازل کی ہے، جس کی کچھ آیتیں تو محکم ہیں جن پر کتاب کی اصل بنیاد ہے، اور کچھ دوسری آیتیں متشابہ ہیں۔ اب جن لوگوں کے دلوں میں ٹیڑھ ہے وہ ان متشابہ آیتوں کے پیچھے پڑے رہتے ہیں تاکہ فتنہ پیدا کریں اور ان آیتوں کی تاویلات تلاش کریں، حالانکہ ان آیتوں کا ٹھیک ٹھیک مطلب اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اور جن لوگوں کا علم پختہ ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم اس مطلب پر ایمان لاتے ہیں جو اللہ کو معلوم ہے، سب کچھ ہمارے پروردگار کی طرف سے ہے، اور نصیحت وہی لوگ حاصل کرتے ہیں جو عقل والے ہیں، بے شک یا رب العالمین۔ اس آیت کو سمجھنے سے پہلے اس حقیقت کو مان لینا ضروری ہے کہ اس کائنات کی بے شمار چیزیں ایسی ہیں جو انسان کی سمجھ سے بالاتر ہیں، یعنی انسان کی عقل اسے نہیں سمجھ پاتی۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کا وجود اور اس کی وحدانیت تو ایک ایسی حقیقت ہے جو ہر انسان اپنی عقل سے معلوم کر سکتا ہے، لیکن اس کی ذات اور صفات کی تفصیلات انسان کی محدود عقل سے بہت بڑھ کر ہیں۔ قرآن مجید نے جہاں اللہ تعالیٰ کی ان صفات کا ذکر فرمایا ہے، ان سے اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ اور حکمت ظاہر کی گئی ہے، لیکن کوئی شخص ان صفات کی حقیقت کی کھوج میں پڑ جائے تو حیرانی یا گمراہی کے سوا اسے کچھ ہاتھ نہیں آئے گا، کیونکہ وہ اپنی محدود عقل سے اللہ تعالیٰ کی ان لامحدود صفات کا احاطہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے جو اس کی لمٹ سے باہر ہیں۔ مثلا قرآن کریم نے کئی مقامات پر فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ایک عرش ہے اور یہ کہ وہ اس عرش پر مستوی ہوا۔ اب یہ بات کہ وہ عرش کیسا ہے، اس پر اللہ تعالیٰ کے مستوی ہونے کا کیا مطلب ہے، یہ وہ سوالات ہیں جن کا جواب انسان کی عقل اور سمجھ سے بالاتر ہے، اور ان کا پورا علم نہ ہونے سے ہمارا کوئی نقصان نہیں ہوتا۔ ایسی آیات جن میں اس قسم کے حقائق بیان کیے گئے ہیں متشابہات کہلاتی ہے۔ اسی طرح مختلف صورتوں کے شروع میں جو حروف الگ الگ نازل کیے گئے ہیں جنہیں حروف مقطعات کہا جاتا ہے، وہ بھی متشابہات میں داخل ہیں۔ ان کے بارے میں قرآن کریم نے اس آیت میں یہ ہدایت دی ہے کہ ان کی کھود و کرید میں پڑھنے کی بجائے ان پر ایمان رکھ کر ان کا صحیح مطلب اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دینا چاہیے۔ In other words, it's not our concern۔ قرآن کریم کی دوسری آیتیں ایسی ہیں جن کا مطلب واضح ہے، یعنی بہت کلیئر ہے، اور در حقیقت وہی آیات ہیں جو انسان کے لیے عملی ہدایات فراہم کرتی ہیں، کہ یعنی ہمیں بتایا گیا ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا۔ انہی آیات کو محکم آیتیں کہا گیا ہے، اور ایک مومن کو انہی پر خصوصی توجہ دینی چاہیے، اور اگر انسان اپنی پوری توجہ اور کوشش ان محکم آیات کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے میں لگا دے تو انسان کو فرصت ہی نہ ملے کہ وہ متشابہات یعنی پرسرار آیات کی کرید میں لگے۔ یا رب العالمین، ہمیں ایسے علم کی جستجو عطا فرما جو ہمارے لیے دین، دنیا اور آخرت کے لیے کامیابی کا باعث بنے، آمین ثم آمین۔ اور اب نیکسٹ ایپیسوڈ کا کویسچن، اصل مہاجرین کون ہیں اور ان سے کیا گیا وعدہ کیا ہے؟ اجازت وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔